اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 سے 12 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ آیت نمبر 7۔ وَهُوَ الَّذِي، یہ جس کے ذمے ہر چیز کا رزق ہے اور کون کس کا عارضی ٹھکانہ کیا ہے، کس کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے، اس کا مزید تعارف، اس کی اپنی زبان۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں، 6 سے 7 نہیں ہوتا، 6 ہوتا ہے۔ اردو زبان والے 6 سے گیس کرتے ہیں 7، جبکہ کیا ہے 6 ہے، اور 7 کیا ہوتا ہے 7۔ فی 6 ایام، 6 ایام۔ اس میں جو چیز پوچھی بھی جاتی ہے اور سوال بھی کیا جاتا ہے اور وضاحت طلب ہے، البتہ آیت جو بات کہہ رہی ہے واضح ہے، لیکن تشابہ کب پیدا ہوتا ہے، آیت متشابہ کب بنتی ہے، سمجھ لیں۔ متشابہ آیت تشابہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس دنیا کو دیکھتے ہوئے استعمال کیا گیا ہے، لیکن جو خبر دی گئی ہے وہ اس دنیا کی خبر نہیں ہے۔ بات پیغام سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقی جو پکچر ہے وہ نہیں ہوتی کہ جو انسان اس دنیا کی چیزوں پہ گیس کرے۔ مثلا بندہ سمجھے کہ یہ والے 6 دن جس میں دن آتا ہے رات آتی ہے، تو بھائی یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ والے رات دن تو ہماری زمین پر ہے، سورج ہے زمین گھوم رہی ہے۔ جب خداوند عالم نے اس کو خلق کیا تھا تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، بس مراد یہ ایام نہیں ہے۔ پھر ہم عربوں کی طرف جاتے ہیں، توجہ فرمائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ عرب دن کو صرف اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں یا زمانے کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دیکھیں گے کہ زمانے کے معنی میں بھی عرب دن کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا قیامت کا دن اللہ نے خود بتایا، وہ کتنا ہوگا 50,000 سنہ، 50,000 سال
ایک دن، وہ دن اور یہ دن فرق ہو گیا. پس دن یعنی ایک خاص زمانہ، ایک خاص دورانیہ. تو اس سے ہم کیا سمجھیں گے؟ پس مراد ہے 6 مراحل، 6 گویا کے تدریجی دورانیے تھے کہ جس میں یہ کائنات خلق کی گئی. 6 میں کیوں خلق کی گئی؟ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں خلق کی گئی؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن کرتا وہ ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ کیا تقاضا تھا جس کے تحت اس نے 6 مراحل میں اس کو خلق کیا اور اس کو 6 مراحل کا نام دیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. عرش کہتے ہیں، چھت کو بھی عرش کہتے ہیں، اونچی جگہ. اور بادشاہ کے تخت کو جہاں وہ بیٹھ کر حکومت کرتا ہے اسے بھی تخت کہتے ہیں. اللہ کے عرش سے کیا مراد ہے؟ میں پھر عرض کروں کہ عرش جب زمین والا بندہ سنے گا اس کے ذہن میں بادشاہ کا تخت آئے گا. اسے کہتے ہیں متشابہ، نہ کہ سمجھ ہی کچھ نہیں آتا متشابہ میں. آج سمجھ آتی ہے. ہاں اللہ نے یہ کہا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ متشابہات سے غلط معنی نکالتے ہیں تاکہ فتنہ کریں. جیسے مثال دے، حضرت علی علیہ السلام کو ید اللہ کہا گیا. ید اللہ کہا گیا. یہ سمجھیے کون متشابہات سے فتنہ کرتے ہیں، متشابہات کے اپنی مرضی کے معنی کرتے ہیں، جو محکمات قرآن کے خلاف. آپ کے اسی ملک کی سرزمین پر مشہور و معروف بندہ وہ منبر پہ آتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ ید اللہ کون ہے؟ سب کہتے ہیں مولا علی. کہتا ہے مجھے بتاؤ عین اللہ کون ہے؟ اللہ کی آنکھ. کہتے ہیں مولا علی. اذن اللہ کون ہے؟ اللہ کا کان. کہتے ہیں مولا علی. یہ ساری لسان اللہ کون ہے؟ مولا علی. یہ باتیں کر کے کہتا ہے ٹکڑوں میں علی کو اللہ مانتے ہو لیکن پوری طرح سے علی کو اللہ، مکمل علی کو اللہ نہیں مانتے. اور سب نعرہ لگاتے ہیں. کیا زبردست نقطہ بیان کیا. کھلا کفر، کھلا کفر، دین سے خارج. اگر کسی کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اس کا اسی وقت بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گا، چونکہ وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ کس نے بتایا؟ یہ ائمہ اہل بیت نے بتایا. لیکن چونکہ وہ دھوکے میں ہوتے ہیں اس لیے ان کو اس پر یہ حکم جاری نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کو متوجہ کرایا جائے وہ پھر بھی کہے کہ نہیں مولا علی اللہ ہے، تو اسی وقت اس کی بیوی اس پر حرام ہے اگر وہ مسلمان ہے تو. اگر وہ اللہ کو اللہ اور علی کو عبداللہ مانتی ہے تو. اب یہ ید اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہ متشابہ ہے. ہم دیکھیں گے عرب ید کو آیا صرف اسی ہاتھ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں یا اور معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. اردو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سے کوئی کام نہ ہو رہا ہو، مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو ہمارا کسی دفتر میں، تو ہم کہتے ہیں فلانے بندے کے پاس جا، اس کا ہاتھ پڑتا ہے، اس کا ہاتھ بڑا لمبا ہے، اس کا ہاتھ پڑتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی یعنی جہاں پہ تیرا کام ہے وہاں پہ اس کا ہاتھ پڑتا ہے جا کر، یا وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہاتھ لمبا کر کے وہاں کچھ کر لیتا ہے؟ نہیں. بندہ کراچی میں قتل ہوتا ہے مثلا نیو یارک میں، اسے کہتے ہیں قتل میں تیرا ہاتھ ہے. وہ کہتا ہے آپ اچھے عقل مند آدمی ہو، میں نیو یارک بیٹھا ہوں، میں کراچی بیٹھا ہوں، میرا ہاتھ کتنا ہے کہ آپ سمجھدار بندے ہو، آپ کہہ رہے ہو تیرا ہاتھ ہے اس میں، میرا ہاتھ کیسے پہنچ سکتا؟
ہر زبان میں یہ استعمالات مجازی معنی میں استعمالات ہوتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے رسول جو آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ کیا مطلب؟ تم یہ کام کرو میں اوپر ہاتھ دوں گا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں کام کر رہے ہو وہاں پہ آ کے ہاتھ رکھ دوں گا؟ نہیں، اس کے سر پہ فلانے کا ہاتھ ہے، کیا مطلب؟ اس کی تائید ہے، اس کی حمایت ہے۔ جو اے رسول آپ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی اللہ کی تائید سے۔ اور جو سمجھے کہ اللہ کا اس طرح کا ہاتھ ہوتا ہے، قرآن نے کہا ہوا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہاتھ تمہارا چیز ہے، اللہ کی طرح کی اس کی کوئی چیز نہیں، کسی چیز کی طرح نہیں ہے۔ تمہارے ذہن انہی چیزوں کو دیکھ کر ان سے مانوس ہے، اور جب وہ پھر کوئی نئی چیز بھی سوچتے ہیں انہی سے ہیلپ لے کے سوچتے ہیں۔ تو اللہ چیزوں جیسا نہیں ہے جو تم سوچ سکتے۔ تو عرش خدا سے کیا مراد ہے؟ وہ کوئی آسمانوں پہ کوئی تخت پڑا ہوا ہے اور اس تخت پہ اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا اقتدار ہے، اور وہ اس اقتدار سے پوری کائنات کو چلاتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا۔ ایک زمانہ جو دو باتیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا۔ ایک یہ کہ جو سائنس آج بتا رہی ہے، البتہ جب تک کوئی چیز 100% ثابت نہ ہو ہم اس پر بات قطعی نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ بات ہوئی ہے تو ممکن ہے یہ ہو کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب یہ کائنات بنی تھی تو کوئی ٹھوس چیز نہیں تھی، گیس تھی، اور اللہ نے وہ بھی بتایا ہوا ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان، بلندی کی طرف متوجہ ہوا اور وہ آسمان کی طرف، اور وہ دھواں تھا، یعنی گیس ٹائپ کی سٹیٹ میں تھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیکوڈ سٹیٹ میں آیا۔ خدا جانتا ہے حقیقت کو، ممکن ہے اس کی طرف اشارہ ہو کہ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی وہ جو کائنات جس پر اس کا اقتدار ہے اس کی شکل مائع کی شکل تھی۔ اور دوسری بات، کیونکہ ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے، زندگی کی بنیاد پانی ہے، حیات پانی میں پیدا ہوتی ہے، خشکی میں نہیں زندہ رہتی چیزیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنی یہ حیات ہے، جب اس کی تخلیق کی گئی تو اس پہ اقتدار کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ تو بہرحال یہ وہ آیات ہوتی ہیں جن میں تشابہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنے پاس سے ہوائی تیر چلا کر ہم کوئی بات اپنی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور لفظوں سے کھیل کے عوام کا بیڑا غرق کریں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ کام وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن۔ وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ سے اگر کوئی نقص لازم آتا ہے تو اللہ اس نقص سے پاک ہے، اس سے کوئی یہ چیز لازم آتی ہے کہ اللہ ان چیزوں کی طرح ہے تو لیس کمثلہ شیء، وہ یونیک ہے، ہم اسے تصور نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیوں آسمان و زمین خلق کیے؟ لیبلوکم، اب بتایا جا رہا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ ایکم، کون تم میں سے، احسن، بہترین ہے، خوبصورت ترین ہے، کس اعتبار سے؟ عمل کے اعتبار سے،
دعووں کے اعتبار سے نہیں، بڑھ کے مارنے کے اعتبار سے، دعوے کرنے کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے کون خوبصورت عمل کرتا. ٹھیک ہے. اب یہاں ائمہ کی روایات بہت خوبصورت. اصول کافی میں، اصول کافی کی ایک روایت کے مطابق کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے یہ نہیں کہا زیادہ عمل کون کرتا ہے. کچھ لوگ بعض چیزوں میں مزدوری کے قائل ہیں. میں نے اتنی آج رکعتیں پڑھ کے چھوڑ دوں، کوئی فکر، کوئی تدبر، کوئی سمجھ، کچھ بھی نہیں. میں نے آج پورا قرآن ختم کرنا ہے، جب ختم کروں گا تب اٹھوں گا، اور سپیڈ پہ بھاگا جا رہا ہے، اور ذہن میں کیا ہے؟ اینڈ کرنا. ائمہ کی روایت کے مطابق فرمایا ہم ناپسند کرتے ہیں کہ تم اس طرح قرآن پڑھو کہ تمہاری توجہ یہ ہو کہ ختم کب ہوگا. کیا لوگ قرآن سے تمہاری توجہ ختم کرو. ایک کل شاید کسی بہن کا آڈیو تھا یا بھائی کا تھا، مجھے یاد نہیں ہے. اس نے سوال پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو ختم نہیں کر پائیں گے. تو میں نے سنا ہے جو قرآن کو شروع کرے اور ختم نہ کرے اسے گناہ ملتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے شیطان نے بیٹھ کے پلان کیا کہ یہ قرآن کو سمجھنے کی طرف نہ آئے. میں نے کہا کس نے کہا ہے آپ کہ جو شروع کرے ختم نہ کرے اسے گناہ ملتا ہے؟ آپ آرام سے ایزی پڑھیں قرآن. پہلے عربی کی تلاوت اپنی جگہ اہم ہے، عربی پڑھیں، اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا فرمانا چاہتا ہے. یہ اللہ نے خلق کیے آسمان و زمین، پس اللہ تعالیٰ خود اس کائنات کے خلق کیے جانے کا اصل مقصد بیان فرما رہا ہے کہ کس لیے بنائے اس نے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور وہ سن لیجیے، روایت میں نے مکمل لکھی، اس کی ایک بات بہت آج میں دوبارہ پڑھ رہا تھا تو جو تفسیر پڑھ رہا تھا اس میں یہ روایت انہوں نے لکھی ہوئی تھی. تو امام نے فرمایا، توجہ کیجیے، امام نے فرمایا احسن عمل وہ ہے کہ جس کو تو کرتے وقت سوائے اللہ سے اور کسی سے اپنی تعریف نہ چاہتا ہو. وہ عمل احسن ہے کہ جو تو کر رہا ہو اس لیے کہ اللہ خوش ہو اور تیرے ذہن میں یہ ہو ہی نہ کسی کے بارے میں کہ کوئی اور میری تعریف کرے. اس میں یہ کمال ہے. خلوص نیت اس کو کہتے ہیں، خالص نیت اس لیے کہتے ہیں اللہ راضی ہو. بہت توجہ کی ضرورت ہے. توجہ سے بہت سارے غفلتیں اور بہت ساری چیزیں جو بندہ دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور وہ دین کے خلاف ہوتی ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے. وَلَئِن قُلْتَ آیت نمبر 7 جاری ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ. اور اے رسول اگر آپ کہیں ان سے کہ یقیناً تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو حتماً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ حتماً کہیں گے ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. دوبارہ اٹھیں گے، یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. انکار کرنے کے لیے دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے. آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہم تکرار کرتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا، بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اور اے نبی
اگر آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے یہ تو محض کھلا جادو ہے۔ آیت نمبر 8 وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان پر سے عذاب کو مؤخر کر دیں ایک گنی ہوئی مدت تک، گنے چنے دنوں تک، اگر ہم ان پر سے عذاب کو مؤخر کر دیں، اخرنا مؤخر کر دیں، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے ما يحبسو، کس چیز نے روکا ہوا اس کو؟ کیا مطلب؟ اصل میں ساری قومیں، سب قوموں کے بدماش اپنے انبیاء سے یہ بات کرتے تھے، لے ہم پہ عذاب۔ نبی کہتا تھا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار میں۔ یہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ اگر تو سچا ہے اور اللہ بھی مثلا تیرا اللہ ہے تو تیری عزت رکھے نہ لائے نہ، پھر کس چیز نے روکا ہوا ہے عذاب کو؟ کیا مطلب؟ انکار کرتے تھے، ہے ہی نہیں۔ جبکہ ایکچول کیا مسئلہ تھا کہ اللہ نے ایک مہلت معین کی ہوئی ہے، اس مہلت تک وہ نہیں پکڑے گا، مہلت ہے تاکہ اپنی اصلاح کر لو۔ اور یہ بدبخت بجائے اصلاح کرنے کے الٹا کہہ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہا؟ کس چیز نے روکا ہوا ہے ہی کوئی، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ یہ معنی ہے اس کا۔ اللہ، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ، یوم یأتیہم، جس دن وہ ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو پھر وہ ان سے پھرنے والا نہیں ہوگا، ان سے ہٹنے والا نہیں ہوگا، وہ پھر وہ ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو پھیرا جا سکے، ان سے الگ، ان سے دور کیا جا سکے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ چیز ان کو احاطے میں لے لے گی، ان کو گھیرے میں لے لے گی۔ پس آیت نمبر 8 کا ترجمہ اس طرح سے، اور اگر ہم ایک مقررہ مدت تک ان سے عذاب کو ٹال دیں تو وہ ضرور کہنے لگتے ہیں اسے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ آگاہ رہو، جس دن ان پر عذاب واقع ہوگا تو ان سے ٹالا نہیں جائے گا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی انہیں گھیر لے گی۔ آیت نمبر 9 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا الرَّحْمَةَ، توجہ کیجئے، یہاں پہ اللہ نے پھر مزاج بتائے، دو مزاج بتائے ہیں کہ جو دراصل ایک ہی مزاج ہے، اور ان کی مذمت کی ہے کہ یہ کیا مزاج ہے تمہارے، کیوں ایسے؟ اور پھر دو غلط مزاجوں کو بتا کر پھر اپنا پسندیدہ مزاج بتایا، اور وہ کیا مزاج ہے۔ اور آیات سننے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ یقین کریں، اس پہ غور کیجئے گا اور دیکھیے گا، قرآن نے جن صفات کی تعریف کی ہے نا، انسانی صفات کی، اور کہا ہے کہ یہ بنو، آپ یقین کریں وہ بندہ کہ جو اسلام کو نہ مانتا ہو، کسی دین کو بھی نہ مانتا ہو، اگر اس میں یہ صفات ہوں وہ مضبوط ترین انسان، سمجھدار ترین انسان سمجھا جاتا ہے۔ کون سا مکتب ہے جو غصے میں پاگل ہو جانے والے کی تعریف کرتا ہے؟ آپ جس بھی انسان سے پوچھیں، آپ کہیں کہ غصے پر قابو رکھنا اچھی صفت ہے یا غصے سے پھٹ پڑنا، بغیر کسی تردد کے آپ کو کیا کہیں گے؟ حتیٰ کہ جو خود بھی ایسا ہو کہے گا کہ میرا نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن غصے پہ قابو رکھنا، میں کبھی غصے میں آ کے اتنا غلط کام کر بیٹھتا ہوں، بعد میں خود بھی افسوس ہوتا ہے، ہم نے خود سنا ہے۔ وہ بھی کہے گا غصے پہ قابو رکھنا اچھی صفت، ٹھیک ہے نا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ جو صفات، یہ کامیاب انسان جو بھی بننا چاہتا ہے اس کے لیے یہ صفات ضروری ہے۔
یہ جو دو صفات ہیں، بے صبری اور صبر، اور بے صبری کبھی دکھ میں ہوتی ہے اور کبھی سکھ میں ہوتی ہے، خوشی میں بھی بے صبری ہوتی ہے اور غم میں بھی بے صبری ہوتی ہے، دونوں خطرناک ہیں۔ صابر کون ہے؟ جو دکھ میں بھی کنٹرول میں رہے اور سکھ میں بھی اپنے آپ سے باہر نہ نکلے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو بڑے کنٹرول میں ہوتے ہیں، یا اللہ مسکین پر رحم فرما، میں یہ ہے فلان، جیسے ہی 4 روپے ہاتھ میں آتے ہیں مسکین فرعون بن جاتا ہے۔ یہ بے صبر ہے۔ صابر یعنی اپنی جگہ پر قائم، بھارا، مضبوط، باوقار، صبر کا یہ معنی۔ آپ کو سمجھاؤں، عرب صبر کے لفظ کو کہاں استعمال کرتے تھے؟ آپ نے دیکھا آسمان پہ بادل چلتے رہتے، عربی بڑی زبردست زبان، آسمان پہ بادل چل رہے ہوتے آہستہ آہستہ، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بادل آپ کو لگتا ہے ٹھہرا ہوا ہے، بالکل دیر تک ٹھہرا ہوا، تو وہ بادل کہ جو آسمان پہ ٹھہرا رہتا تھا دیر تک، سارا دن ٹھہرتا تھا، عرب اسے کہتے تھے صبیرہ۔ یہ صبیرہ ہے، صبر سے، یعنی رکا ہوا ہے، جہارا نہیں ہے، اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ صبر کا معنی یہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہتے ہیں حق پہ رہنا ہے اور مصیبتیں آئیں تو صبر کرنا ہے، چھوڑ نہیں دینا حق کو، ڈٹے رہنا۔ اب سنیے آیت نمبر 9، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو چکھائیں اپنی طرف سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر چکھانے کے بعد ہم اس سے چھین لیں، لے لیں، انہو، اب کس مزاج کا اظہار کرتا ہے، کیا کرتا ہے انسان؟ انہو لیئوس کفور، دو صفات کا ذکر کیا ہے جو بندے کرتے ہیں۔ پہلی، مایوس ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے گئی تو گئی، اب نہیں ملے گی۔ دوسری، کفور، ناشکرا۔ کیسے ناشکری کرتا ہے؟ مجھے کیا دیا؟ ایک چیز چھیننے سے 1000 چیز جو پاس ہے، نعمت ہے، اسے بھول جاتا ہے۔ اس طرح شکوہ کرتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ سورۃ الضحیٰ میں جب وہی کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی، پھر سورہ ضحیٰ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے۔ پھر اللہ نے اپنے پرانے احسانات رسول اللہ کو یاد کرائے، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس پر زیادہ توجہ نہ کرو، پریشان ہو جاؤ گے جو نہیں ہو رہا، ان نعمتوں کے ذکر کرو جو اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ اور یہ بہت بڑی نفسیاتی ایک زبردست چیز ہے۔ انسان کا اگر فوکس، آپ سائیکالوجسٹ سے جا کے پوچھیں، اگر آپ کا فوکس اپنی محرومیوں پر ہوگا آپ بیمار ہو جاؤ گے، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، ہر وقت موڈ خراب، شکستہ حالت، تھکاوٹ کی حالت، آپ کو بیماریاں ہو جائیں گی۔ اگر محرومیوں پہ فوکس کرو تو کیا کرو؟ جو چیزیں ہیں تمہارے پاس ان پہ فوکس کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَ، اور فوکس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ان کو زبان سے ذکر کرو، میرے اللہ نے مجھے یہ دیا، میرے اللہ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، تو وہ جو چیز نہیں تھی اور پریشان ہو رہے تھے اس کی شدت کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اور کرنا کیا آپ نے؟ جو رب نے آپ کو نعمتیں دی ہیں فحدث، اسے بیان کرو۔ ایک بندہ آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس، ایک روایت کے مطابق بہت خوبصورت ہے، اس نے مولا سے کہا کہ مولا آپ کا رسول اللہ سے جو تعلق تھا، رسول اللہ آپ کو کیسا سمجھتے تھے، آپ ذرا بیان کریں۔ اب مولا نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت پڑھی، چونکہ اپنی تعریفیں کرنا اچھی بات نہیں، آیت پڑھی، فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار نہ دو، میں بڑا ہوں تو میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں۔ بندہ بھی آگے سے کوئی علی والا ہی تھا، اس نے یہ والی آیت پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ کے رب نے آپ کو نعمت دی ہے اسے بیان کیجئے۔ تو پھر مولا نے بیان شروع کر دیا کہ رسول اللہ کے ساتھ میں یوں رہتا تھا اور وہ مجھ سے بہت کچھ بیان کیا۔ کچھ بندے کہتے ہیں مولا علی کو نہیں پتا تھا اما بنعمت ربک فحدث کا، اس نے بتایا۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ اب جو جتنا اونچا ہوتا ہے اللہ کے پاس، اس کی عاجزی انکساری کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ وہ خود نمائی نہ کرے مگر کوئی خاص موقع ہو۔ اب جب دوسری آیت پڑھی گئی تو پھر مولا نے بیان کرنا شروع کر دیا، نہ کہ مولا کو آیت نہیں پتا تھی۔ مولا کو آیت نہیں پتا تو دنیا میں کسی کو قرآن کا نہیں پتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ انہو لیعوس، مایوس ہو جاتا ہے، کفور، ناشکرہ بیہیو کرتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی تھی۔ ایک یہ مزاج، ایک فوراً مایوس ہو جانا، وہ ایسے اب نہیں ہاتھ آئے گا۔ مومن مایوس نہیں ہوتا، امید رکھتا ہے۔ عجیب اسٹرینتھ دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے مومن کو اللہ نے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اب آیت بھی ہے، روایات بھی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، یہ بھی اصول کافی کے اندر موجود ہے، کتاب الایمان والکفر کے اندر، فرمایا کہ کتنی چیزوں پر لوگ اس لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، جبکہ پہلے دن سے طے تھا کہ اس نے جانا ہی جانا۔ اور کتنی چیزوں پر لوگ اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے نہیں ملنی تھی اور مل گئی ہے، جبکہ پہلے سے طے تھا اس کو ملنی ہے۔ یہ جو اچانک ہوتا ہے نا تو بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، چاہے غم ہو چاہے سکھ ہو، خوشی ہو۔ لیکن اب آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ کسی کا جوان بیٹا ہو، اچانک فون آئے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اس پہ کیا گزرے گی؟ شاید ہارٹ ہی فیل ہو جائے، شاید بے ہوش ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہی بچہ اس کے سامنے، اس کو بخار ہو، تھوڑا سا معمولی سا بخار، کھانسی، نزلہ، تو کوئی پرابلم نارمل، ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے، ایک ہفتہ بخار ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہو رہی ہے، تھوڑا سا سیریس ہو، پھر اسپتال ڈاکٹر کا داخل کرنا ہے، اسپتال داخل، طبیعت ٹھیک نہ ہو، آہستہ آہستہ خراب ہوتی جائے، ڈاکٹرز کی دوائیوں کا اثر نہ ہو رہا ہو، آہستہ آہستہ وہ مینٹلی پریپیئر خود ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کام ٹھیک نہیں لگ رہا، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ ہسپتال کے بستر پہ جان دے دیتے۔ آپ بتائیے کہ اب اس کو زیادہ جھٹکا لگے گا یا وہ جھٹکا زیادہ جو اچانک فون آئے تیرا جوان بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، اچانک والے۔ تو اللہ مومن سے کہتا ہے کہ جو ہاتھ سے چیز جائے زیادہ پریشان مت ہو، اور کوئی چیز آئے تو زیادہ اچھلو بھی نہیں، کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے اللہ مومن۔ لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس رہنی تھی،
جبکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رہنی تھی نہیں. مومن کیسے سوچتا ہے؟ ان آیات اور روایات کی روشنی میں مومن اس طرح سوچتا ہے کہ یہ جو چیز گئی ہے یہ جانی ہی تھی، تو کم ہو جاتا ہے ٹینشن اس کو. یہ جو چیز آئی ہے یہ اللہ نے دینی ہی تھی، تو میں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جاؤں. بس آیت نمبر 9 کا ترجمے کی تکرار. اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد وہ نعمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے. یہ ایک غلط مزاج، یہ غموں کا تھا. غم جب آتا ہے، مصیبت جب آتی ہے، اب جب خوشی آتی ہے اس کے لیے آیت نمبر 10 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے چکھا دیں نعمت بعد ضراء مصیبت کے بعد. کون سی مصیبت؟ کہ جو مست ہو، اس پر آئی تھی، اس کو مس کیا تھا اس مصیبت نے. اب کیا کرتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو یقیناً کہتا ہے گئے غم سارے، خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی. یہ بھی غلط ہے. تجھے کیا پتا، ابھی تو کہہ رہا ہو تو کوئی خبر اور آ جائے. غلط الیکشن کے نتیجے پہ ڈھول بجا رہے تھے ایک جگہ پر، خوشیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں. تھوڑی دیر خبر آئی ہار گیا. جب کوئی خوشی آتی ہے کہتا ہے چلی گئی، سارے غم بھی ختم ہو گئے. انہو لفرح فرح کہتے ہیں بہت خوشیاں منانے والا، غموں کو بھول جانے والا. فخور، اور پھر فخور اترانے والا، خود پسندی کا شکار ہو جانے والا. یہ مزاج. اور اگر ہم آیت نمبر 10 کے ترجمے کی تکرار. اور اگر ہم اسے تکلیفوں کے بعد نعمتوں سے نوازتے ہیں تو ضرور کہہ اٹھتا ہے سارے دکھ مجھ سے دور ہو گئے. بے شک وہ خوب خوشیاں منانے اور اکڑنے لگتا ہے. انہوں نے فخور، جس کو فخر کہتے ہیں، اس کا ترجمہ اکڑنا کیا، اور یہ اس کا لازمہ ہے. جب انسان کہتا ہے مجھ پہ اب غم آنا ہی نہیں ہے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اکڑ جاتا ہے. آیت نمبر 11 إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان لوگوں کے جو صابر ہوتے ہیں. نہ دکھوں میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے اور نہ سکھوں میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے. یعنی نہ وہ مایوس ہوتے ہیں نہ ناشکری کرتے. بیٹا اللہ نے دیا، لے لیا، کیا کہتے ہیں؟ تیری امانت تھی، تو نے لے لینا تھا تو دیا کیوں؟ کچھ ایسے جاہل، پتہ نہیں ہوتا، تربیت نہیں ہوتی، جانتے نہیں ہوتے خدا سے کلام کرنا کیسے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان کے جو صابر ہوتے ہیں. نہ دکھ ان کے قدم اکھاڑتے ہیں نہ خوشیاں ان کے قدم اکھاڑتے ہیں. دونوں حالتوں میں کنٹرولڈ ہوتے ہیں. صبر یعنی اپنے آپ پہ کنٹرول. وہ جو ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہاں پہ صبر کے بارے میں روایت ہے کہ صبر سے مراد روزہ. کیوں؟ روزہ کنٹرول سکھاتا ہے. صبر کرو، کنٹرول میں رہو، برداشت کرو، بھوک کو برداشت کرو، پیاس کو. اس لیے کہا گیا مراد روزہ ہے. بس سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، غم ہو تب بھی ان کا رویہ نیک ہوتا ہے، ان کا عمل نیک ہوتا ہے. خوشی ہو تب بھی ان کا عمل نیک ہوتا ہے. یہ مزاج اللہ کو پسند ہے. کنٹرول والا اپنے اوپر، اور دونوں حالتوں میں وہ کام نہ کرنے والا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. کیا خوب اللہ کے نبی کے بارے میں روایت نقل کی گئی ہے. جناب ابراہیم اللہ کے نبی کی گود میں جان نکل رہی تھی، دیکھ رہے تھے بیٹا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کو سمجھ رہا تھا بے صبری ہے. یہ فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے انسانوں کے دل میں رکھی ہے، اور ایسے موقعوں پر آنکھوں سے جاری ہوتی ہے.
لیکن ہم وہ کوئی کلمہ منہ سے نہیں نکالتے جس سے ہمارا خالق ناراض ہو جائے. یہ دین ہے, یہ شخصیات. بعض لوگ مصائب پڑھتے ہوئے اہل بیت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بے صبر حرکتیں کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہوتے. باتیں لگی لوگوں کو زیادہ رلانے کے لیے. جنہوں نے بشریت کے لیے صبر کا نمونہ بننا ہے ایسی حرکتیں کریں گے. تو جان لیجیے وہ ہر چیز جو ان کی اس عظیم شخصیت سے میل نہ کھاتی ہو, بلکہ انسان سوچے کہ یار یہ اس طرح کیوں کیا انہوں نے, اندھی عقیدت سے نکل کر سوچے تو کہ یہ کیوں کیا. تو وہ چیزیں جو شخصیت خراب کرتی ہیں وہ ان لوگوں نے زیادہ رلانے کے لیے اپنے پاس سے دبا دی ہوتی. لہذا ان کی شخصیات کو جو معلوم ہے, جو صفات ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے زبان کھولنی چاہیے. ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے صرف اس لیے کہ ذرا زیادہ مصائب لگ جائیں اور رو جائیں لوگ. خیانت, ان کی شخصیت خراب کرنا قتل شخصیت ہے. ایک قتل شخص ہوتا ہے جو کربلا میں امام حسین کے بدن کو قتل کیا گیا, قتل شخص. اور ایک دفعہ من گھڑت فرسودہ باتوں سے شخصیت حسین کو قتل کر دیا جائے, اور حسین کو انسانیت کے رہنما کی طرح نہیں, بس ہم نے رونا ہے تو ہم نے پیٹنا ہے تو بس ہمیں سوچنا کوئی نہیں. یہ قاتل حسین ہے, قاتل شخصیت حسین. وہ شخصیت کہ جو بدن کے قتل کے بعد اور ابھر کے سامنے آ گئی تھی, اور زندہ ہو گیا تھا حسین اس قتل کے بعد. اور یہ جاہل اس شخصیت کو قتل کرتے صرف اپنے ڈکوسلے چلانے کے لیے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور دونوں حالتوں میں نیک اعمال کرتے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے, نہ خوشی میں نہ غم میں. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر, بہت بڑا اجر بھی. بس آیت نمبر 11 کا ترجمہ اس طرح سے, البتہ یعنی سوائے, البتہ صبر کرنے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے ایسے نہیں ہیں, ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر. آیت نمبر 12. اب جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ سورت جس وقت نازل ہوئی ہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے رسول اللہ پر. آپ سوچیں سارا شہر ایک شخص کا احترام کرتا ہو اور سارا شہر خلاف ہو جائے, یعنی پورا فضا ہی بدل جائے. خیر ہم پہ تو ایک بندہ مثلا درس میں کسی بات پر تنقید کر دینا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. پھر یہ عجیب لگنا سے تسلی کیسے ہو جاتی ہے, بندہ سکون میں کیسے آتا ہے, جیسے تصور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو ایک بندہ اعتراض کر رہا ہے, مولانا صاحب نے کیا بات کر دی, سارا شہر کیا کہہ رہے رسول اللہ کو. وہ جو کہتے تھے سچا سچا سچا, اب کہہ رہے کذاب. پہلے کہتے تھے سمجھدار, فیصلے اس سے کراؤ اپنے جھگڑوں کے, اب کہہ رہے مجنون, دیوانہ. آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ کی کیفیت کیا تھی. یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کس حالات سے گزر رہے تھے. آیت نمبر 12. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَذَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. اے رسول آپ تو شاید جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی کچھ باتیں شاید چھوڑ ہی دیں آپ.
ان کی تبلیغ شاید آپ ترک کر دیں. اس ترک سے یہ مراد نہیں ہے کہ رسول اللہ مثلا اتنا پریشر ہے کہ رسول اللہ یہ سوچے کہ یہ بات کچھ دنوں کے بعد کروں گا، جبکہ جیسے ہی نازل ہو یہ کرنی ہے. آیت کے لفظ یہ لعلک، شاید آپ تارکن، ترک کر دیں گے، بعد ما یوحا الیک، بعض اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، وضائق بہ صدرک، اور اس وحی کی وجہ سے آپ کا دل اور زیادہ تنگ پڑ رہا ہے، ادھر سے حکم آ رہے ہیں، ادھر سے مخالفتیں ہو رہی ہیں، میں کہاں جاؤں؟ اور کیا مخالفتیں ہو رہی ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ان یقولوا لولا انزل علیہ ملک لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پر خزانہ نازل کیوں نہیں ہوتا، کیوں نہیں پیسے اس کے پاس اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو. یہ پورے زور و شور سے پروپیگنڈا کر رہے تھے. ہم ایمان لانے کو لوگوں کو جمع کر کے کیا کہتے ہوں گے، مکے کے بدماش، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایمان لے آتے ہیں، یہ اگر اللہ کا نبی ہے، اللہ کے پاس ساری دنیا کے خزانے ہیں، اس پر خزانہ نازل ہو، میں قسم کھاتا ہوں ایمان لے آؤں گا. عوام بھی کہتے ہوں گے بھائی بات تو بنتی ہے، بات تو بنتی ہے. اگر اس پر فرشتہ نازل ہو جائے، یہ کہتا ہے فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہمیں دکھا دے فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہم ایمان لے آئیں گے. لوگ کہتے تھے بھائی بات تو صحیح کر، چودھریوں کی بات ہے، ٹالنا آسان تھوڑی ہے. اللہ نے اس کو نبی بنانا تھا، کسی مکہ کے سیٹھ کو کیوں نہیں بنایا، کسی طائف کے امیر تاجر کو کیوں نہیں بنایا؟ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، دنیا داروں کی سمجھ میں آنے والی بات. اور یہ اتنا یہ مطالبے اور یہ پروپیگنڈے ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا، اے رسول اتنا دل تنگ کر رہے ہیں. یعنی اگر اسی ڈائریکشن میں موومنٹ رہی تو آپ کچھ باتیں پھر چھوڑ دیں گے آپ، کیونکہ ان باتوں سے تو مخالفت اور بڑھنی ہے. عجیب آیت. انما انت نذیر، حالانکہ یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا نا، اے رسول ہم فرشتہ نازل کر دیتے، اے رسول ہم خزانہ اتار دیتے. نہ، اللہ وہ بادشاہ کہتا ہے جو میں نے کہا ہے وہی ہونا. اگر ایمان لائیں گے تو اس ہدایت جو پہنچ رہی ہے اپنی عقل کو استعمال کر کے سرکشی چھوڑ کے، ان کے مطالبوں پر خزانے نازل نہیں ہوں گے، ان کے مطالبوں پر فرشتے نازل نہیں ہوں گے. اور جگہ بتایا ہوا ہے اے رسول ہم کر بھی دیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ مزاج ایسے. انما انت نذیر، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، آپ وہ کام کرتے رہیے، آپ دل تنگ نہ کیجئے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے. واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ پھر ہر چیز پر وکیل ہے، وہ جانتا ہے کس چیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہر چیز پر وہ وکیل ہے. وکیل وہ ہوتا ہے جس کے سپرد امور ہوتے ہیں، کہ اس نے پھر جو کرنا ہوتا ہے. کیس لڑنے والے کو وکیل کہتے ہیں نا، آپ اپنی ہر چیز جا کے اس کو دیتے ہیں، اب یہ تیرے سپرد ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، اس کو وکیل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اے رسول جو بات آپ کی نہیں مان رہے آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، نہ یہاں نہ وہاں. آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہے جو آپ کی بات مانتے ہیں. جس نے ہدایت قبول کی اپنے لیے کی، جو نہیں مانا اس کو خود ہی نقصان ہوگا. آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے حفیظ نہیں ہیں کہ آپ کو حفاظت کرنی ہے کہ جہنم میں کوئی نہ جائے. آپ انما انت نذیر، آپ صرف خبردار کرنے والے بس. یہ قرآنی تصور رسول اور تصور رسالت ہے. آیت نمبر 12 کا ترجمہ ریپیٹ کریں. اے رسول آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں اور ان کی اس بات پر دل تنگ ہو رہے ہیں کہ اس پر خزانہ نازل کیوں نہیں ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں
اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے. وکیل یعنی انہوں نے اردو میں ترجمہ یہ کیا ہے, آپ جب کیس کسی کو دیتے ہیں وکیل کو, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اب آپ کے ذمے آپ نے کیس فائٹ کرنا, اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے. پھر عرض کر دوں ہو رہا کیا تھا, رسول اللہ کے احکام بیان کر رہے تھے, آیات, اور جیسے جیسے احکام بیان کرتے تھے بجائے بات ماننے کے مخالفت بڑھتی جاتی تھی. اب بندے کا پھر دل کرتا ہے نا کہ تھوڑی دیر کام روک لے, یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے کام, چلے تھوڑی مسائل ٹھنڈے ہو لے تو پھر دوبارہ کریں گے. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ تو چھوڑ ہی دیں گے, پھر آپ ڈرائیں, اللہ ہر چیز کا ذمہ دار.